الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل لربك وانحر صدق الله العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو سرکار دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے ہم کو آج تک زندہ رکھا اور بحولی تعالیٰ آج جمعہ کے دن اس کے گھر میں اس کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، ساتھ ہی ساتھ اس کے دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے، ہمارے اصلاح اور تربیت کی کچھ گفتگو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. بہت ہی مبارک دن چل رہے ہیں. ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ مبارک دن ہوتے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ رمضان کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا مقام و مرتبہ. اور ان 10 دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کھاتا ہے. ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، اس کی قسم. اندازہ کیجئے کہ جن 10 دن اور 10 راتوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے قرآن مجید کے اندر، پھر اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس کیا ہوتا ہوگا. اور اللہ نے جس کو توفیق دیا ہے، جس کے نصیب میں رکھا ہے، وہ اس کے گھر کو گئے ہیں، اس کے محبوب کے در کو گئے ہیں اور اس کے محبوب کی جانی مبارک اور گنبد خضرا کی زیارت سے، کعبۃ اللہ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حج کو قبول فرمائے. اور جو دل میں آرزو اور تمنا لیے ہوئے ہیں، حج پر جا نہیں سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی زندگی میں ان کو بھی ایک مرتبہ اپنے اور اپنے محبوب کے دیار کی زیارت نصیب فرمائے. قربانی قریب آ رہی ہے. ہر مسلمان کو قربانی دینا چاہیے. یہ مسائل میں مت پڑھیے کہ قربانی کس پہ واجب ہے یا کس پہ واجب نہیں ہے. دیکھیے، جب کوئی آفر لگتا ہے، کوئی سیل لگتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 50 روپے میں مل رہی ہے، جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 20 روپے میں مل رہی ہے، جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 10 روپے میں مل رہی ہے. ایسے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ آفر، یہ سیل دوبارہ آنے والا نہیں ہے، آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں معلوم. لہٰذا کیا کرو، وہ جو 100 روپے میں ہم خریدنا چاہتے تھے اس کو 10-5 روپے میں خرید لو. تو جب ایسے آفر لگتے ہیں، ایسی سیل جب لگتی ہے، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس چیز کی ہم کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. غیر ضروری چیزیں بھی ہم خرید لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نظر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آفر چلے جائے تو پھر چیزیں مہنگی ہو جائے. یہ مثال تھی سمجھانے کے لیے. ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے یہ ایک آفر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیشکش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک موقع ہم کو دیا ہے. آقا علیہ السلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب قربانی دینے والا قربانی دیتا ہے، اس کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے، پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی اس قربانی دینے والے یعنی صاحب قربانی کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، وہ گناہ جو ہم کو اللہ کے قریب ہونے سے روکتے ہیں،
وہ گناہ جو ہم کو پرصراط پر ہمارے پیروں کو ڈگمگا سکتے ہیں، وہ گناہ جو ہمارے میزان پر ہمارے نیکیوں کے بالمقابل بھاری ہو سکتے ہیں، وہ گناہ جو ہم کو جنت میں داخل ہونے سے روک سکتے ہیں، وہ گناہ جو ہم کو جہنم میں ڈھکیل سکتے ہیں، وہ گناہ جو ہمارے قبر کے عذاب کا باعث بن سکتے ہیں، ایسے گناہ صرف ایک قطرہ خون بہانے کی وجہ سے معاف ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑا سستا سودا ہے۔ اب عقل مند وہ ہوتا ہے جو اس سستے سودے کو قبول کر لے، یہ نہ دیکھے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یا کسی چیز کے اوپر قربانی واجب ہوگی، قربانی کے واجب ہونے کا نصاب کیا ہے، یہ سب عقل مند نہیں دیکھتا۔ عقل مند یہ دیکھتا ہے واجب ہو یا نہ ہو، مجھے تو میرے گناہوں کی مغفرت کا ایک موقع مل رہا ہے، لہذا میں قربانی دوں گا ہی دوں گا۔ اب یہاں پر بھی ہم لوگوں کو غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم بکرا ہی خرید کر قربانی دینا چاہتے ہیں، جو کہ ہماری بس استطاعت کے باہر ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اور 25-30 ہزار ڈال کر قربانی دے سکے، ہمارا تو اتنا بجٹ نہیں ہے، لہٰذا ہم قربانی نہیں دیں۔ کس نے کہا آپ کو کہ بکرے ہی سے قربانی ہوتی ہے؟ آپ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں، اور آج کل تو 2 طرح کے حصے بڑے جانور میں ہو گئے۔ آپ اگر گوشت لینا چاہتے ہیں تو الگ حصہ ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ آپ گوشت لینا نہیں چاہتے، غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے کم قیمت والے جانور جن میں گوشت زیادہ نہ آتا ہو، ایسے جانوروں کی قربانی کر کے بہرحال آپ کی قربانی ہو جاتی ہے، گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کی قیمت تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ تو 1800-2000 کے اندر آج قربانی ہو رہی ہے، تو ہمارے گناہوں کی مغفرت 2000 کے اندر ہو رہی ہے، تو پھر ہم کو اب سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے تو کتنے ہزار روپے ہم اپنے بیکار چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں، ایسے چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں جس کا نہ آخرت میں کوئی اجر و ثواب ملنے والا ہے، نہ اس سے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہونے والی ہے۔ اب ایسا موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو عقل مند شخص وہ ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور اپنے طرف سے، اپنے بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، گھر کے تمام افراد کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے ہم قربانی ادا کریں۔ جو واجب ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو تو دینا لازم ہے، اگر قربانی نہیں دے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے قربانی دیں۔ اب آئیے آج کے جمعۃ المبارکہ میں تھوڑا سا الگ طرز کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قربانی کے لیے کون سا جانور اللہ کو محبوب ہے، کس جانور کی قربانی اللہ چاہتا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اب جانور بولتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یا تو بکرا ہے، اس کی قربانی افضل ہے یا نہیں ہے، یا تو گائے ہے، اس کی قربانی افضل ہے یا نہیں ہے، یا تو اونٹ ہے، اس کی قربانی اللہ کو مطلوب ہے یا نہیں۔ تین کیٹیگری کے جانور، ایک تو اونٹ ہے، پھر گائے اور اس کے ساتھ والے جانور ہے، ایک بکرا اور اس کے ساتھ والے، ان 3 جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج میں جس جانور کی بات کر رہا ہوں وہ جانور یہ نہیں ہے، وہ جانور نہ اونٹ ہے، نہ گائے کی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، نہ بکرے کی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، نہ وہ جانور 4 پیروں والا ہے، نہ وہ جانور گھاس کھانے والا ہے، نہ وہ جانور بازار میں ملنے والا ہے کہ آپ اس کو لا کے قربانی کر دیں۔ ایسا ایک جانور ہے جس کی قربانی اللہ کو مطلوب ہے۔ ابھی ہمارے ذہن میں تعجب خیز سوال پیدا ہوگا کہ ایسا کون سا جانور ہے، ایسا کون سا جانور ہے اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان بندہ اس جانور کی قربانی دے، لیکن وہ جانور نہ بازار میں ملتا ہے، نہ کہیں سے ہم خرید کے لا سکتے ہیں، نہ ہم کو نظر آتا ہے، نہ وہ گھاس کھاتا ہے، نہ وہ ہم نے کبھی اس کو زندگی میں دیکھا ہے، نہ اس کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے۔ ایسا ایک جانور ہے، اس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ کیا گائے کو ذبح کرانا، کیا اونٹ کو ذبح کرانا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ بکرے کو ذبح کرانا؟ نہیں، یہ تو صرف ایک قربانی کی ظاہری شکل ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ اسلام کے اندر جو بھی عبادت ہے، ایک تعلق اس کا جسم سے ہے، ظاہر سے ہے، ایک تعلق اس کا باطن سے، ہمارے دل سے ہے۔ ہر عبادت کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، باطن سے بھی ہے۔ ہماری ہر عبادت ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے، اس کو ہیئت کہتے ہیں۔ نماز کی ایک ظاہری ہیئت ہے، ظاہری شکل و صورت ہے۔ ایک نماز کا باطن ہے، دل سے اس کا تعلق ہے۔ نماز کا ظاہر کیا ہے کہ ہم وضو بنا کر آئیں، نیت کریں نماز کی، قبلے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں تک بلند کریں اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں،
سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو، کوئی ضم سورہ اس کے ساتھ ہو، پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح ہے، تسمیم ہے، پھر اس کے بعد تحمیل ہے، سجدے میں جائیں گے، جلسہ ہے، پھر اس کے بعد تشہد ہے، سلام پھیرتے ہیں۔ یہ جو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کی جو ظاہری شکل و صورت ہے، اس کو کہتے ہیں نماز کا ظاہری حصہ۔ یہ نماز کا ظاہر ہے، یہ نماز کا جسم ہے۔ پھر نماز کی روح کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خالی جسم اگر ہو، اندر روح نہ ہو تو پھر اس کو ہم مردہ کہتے ہیں۔ ایک انسان ہے، اندر روح نہیں ہے، خالی جسم پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ میت ہے، مردہ ہے۔ تو ہماری نماز کا بھی ایک جسم ہے۔ نماز کا جسم، جسم سے مراد کیا؟ ظاہری شکل و صورت۔ نماز کا جسم یہ ہے جو تکبیر تحریمہ سے سلام تک ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جو پریکٹس کرتے ہیں، یہ نماز کا جسم ہے، یہ نماز کا ظاہری حصہ ہے۔ نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کا باطنی حصہ کیا ہے؟ اگر وہ نماز کی روح اور نماز کا باطنی حصہ ہماری نماز کے اندر شامل نہ ہو تو ہماری نماز زندہ نماز نہیں ہے بلکہ مردہ ہے۔ اور مردار کو کوئی قبول نہیں کرتا، اللہ بھی مردار کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ مردار ناپاک ہوتا ہے۔ حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، او کما قال، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک ہے، صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو ہماری نماز کی روح اگر نہیں ہے تو نماز مردہ ہے۔ اب وہ نماز کا باطن کیا ہے؟ نماز کی روح کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے، حضور فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اے اللہ کے بندے تو اللہ کی عبادت ایسی کر، اس حال میں اللہ کی عبادت کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ سمجھتے ہوئے عبادت کر۔ یعنی آقا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے بندے اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کر، تیرے عبادت میں تیرے قلب کا حال یہ ہونا چاہیے کہ تو اپنے پروردگار کا دیدار کر رہا ہے اور اللہ کے دیدار میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار کرنا، یہ نماز کی روح ہے، یہ نماز کا باطنی حصہ ہے۔ اور جو تکبیر تحریمہ سے سلام تک ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں یہ نماز کا ظاہری حصہ ہے۔ اگر ظاہری حصہ ہو اور باطنی حصہ نماز کے اندر نہ ہو، جسم ہو اور روح نماز کے اندر نہ ہو تو ہماری نماز مردار ہو جاتی ہے، میت ہے، پھر وہ نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی۔ تو نماز قبول اس وقت ہوتی ہے جب نماز کا ظاہر بھی ہو، نماز کا باطن بھی ہو۔ کئی لوگ یہاں پر دھوکہ کھائے اور دھوکہ کھا کر یہ کہنے لگے کہ بھئی ہم تو دین کی نماز پڑھنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے دیدار میں رہنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ جو آقا نے فرمایا اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کرو تو ہم ہمیشہ اللہ کو دیکھنے والے ہیں۔ جب اللہ کو دیکھ لیا، نماز کی روح حاصل ہو گئی، نماز کا باطن حاصل ہو گیا تو اب یہ ظاہر کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا وہ نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو بچا لیے اور نماز سے پیچھا چھڑا لیے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جو نماز کا ظاہر لے کر باطن چھوڑ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ہاں فرض ادا ہو جائے گا ضرور، لیکن جو مقام ملنا تھا نماز کی طرف سے، اللہ کا جو قرب ملنا تھا وہ نہیں ملتا۔ اور ادھر نماز کے ظاہر کو چھوڑ کر صرف باطن کو رکھنے والے، نہ ان کا فرض ادا ہوا، نہ ان کو اللہ کی قربت ملی، نہ ان کو اللہ کا وصل ملا۔ جہنم میں جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ نماز کو ترک کرنا، خواہ کتنے ہی بڑے اللہ کے دوست کیوں نہ ہو جائے، نماز کو ترک کر دینا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ دونوں غلط۔ اب صحیح کون ہے؟ صحیح وہ آدمی ہے جو نماز کے ظاہر کو اختیار کرے، نماز کے باطن کو بھی اختیار کرے، نماز کا جسم بھی رکھے، نماز کی روح بھی رکھے، نماز کی ظاہری رکوع سجدہ حرکات و سکنات بھی ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ جب وہ مصلی پر کھڑے تو اللہ کا دیدار اسے نصیب۔ اب ہمارے ذہن میں سوال آ سکتا ہے اللہ کا دیدار بھی ہوتا کیا؟ اپن کبھی گئے نہیں وہ گاؤں کو، تو گاؤں کے بارے میں ہمیں کیا معلوم؟ ایک ایسی جگہ پہ اپن کبھی گئے نہیں، ایک ایسی چیز ہے جو اپن کبھی دیکھے نہیں، پہلی مرتبہ اگر کسی سے سنے تو ہمارا کو بڑا تعجب معلوم ہوتا ہے، ایسی کیسی چیز ہے، بڑے تعجب والی چیز ہے۔ لیکن جب ہم خود پریکٹس کریں گے، ہم خود اس میدان میں اتریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ بھی ایک چیز ہے، دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو جیسا میں نے آپ کو نماز کی مثال دیا ہے، ہر عمل اور ہر عبادت کا اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ایک اس عبادت کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس عبادت کا باطن ہوتا ہے۔ روزے کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، زکوٰۃ کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، حج بیت اللہ کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ بالکل اسی طرح قربانی کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ قربانی کا ظاہر کیا ہے کہ آپ بازار سے جانور خرید کر لا لیے،
اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کر دیے، بس آپ کی قربانی ہو گئی، خون بہا دیے، قربانی ہو گئی۔ خون بہانا یہ قربانی کا ظاہر ہے۔ یا کسی بڑے جانور میں آپ کسی مولانا کے پاس نام لکھا دیے، وہ آپ کی طرف سے وکالتاً وہ ذبح کر دیے، خون بہہ گیا، آپ کی قربانی ہو گئی، گناہ معاف ہو گئی، یہ قربانی کا ظاہر ہے۔ قربانی کا باطن کیا ہے؟ جیسا نماز کا ایک باطن تھا، روزے کا ایک باطن تھا، زکوٰۃ اور حج بیت اللہ کا ایک باطن تھا، نماز کا جسم تھا، پھر نماز کی روح تھی، اسی طرح قربانی کا بھی ایک جسم ہے، قربانی کا بھی ایک روح ہے۔ قربانی کا جسم تو یہ ہے کہ آپ جانور لائے، ذبح کر دیے، گوشت پکا لیے، اپنے رشتہ داروں میں کھلا لیے، دعوت کر لیے، ہو گئی عید آپ کی۔ لیکن قربانی کا باطن کیا ہے؟ قربانی کی روح کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ آخر اللہ نے یہ قربانی کس لیے واجب کی؟ کیا اللہ کو جانور ذبح کرانا مقصود ہے؟ جانور سے کیا دشمنی ہے اللہ کو کہ جانور زندہ رہتے ہوئے اللہ کے معاذ اللہ دیکھ نہیں سکتا کہ وہ زندہ نظر آ رہے ہیں زمین کے اوپر؟ اللہ نے خامخواہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ زندہ جانور کی آپ قربانی کر دیں؟ ایسا ہے کیا؟ لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے؟ مصلحت کیا ہے؟ آخر اللہ چاہتا کیا ہے ہماری قربانی سے؟ محض جانور کٹا دینا یہ تو اللہ کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ بظاہر اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ فائدہ کیا ہے؟ ہمارے کوئی فائدہ ہے؟ ہم جانور کاٹیں گے، گوشت ہم ہی کھانے والے ہیں، ہمارے رشتہ داری کھانے والے، اللہ کو کیا پہنچنے والا؟ تو پتہ چلا کہ قربانی کا ظاہر ہے لیکن باطن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ قربانی کے جسم کو ہم اپنا رہے ہیں لیکن قربانی کے روح کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اب آئیے اصل یہ قربانی واجب کیسے ہوئی، اس واقعے پر اگر غور کریں گے تو اسی واقعے کے اندر سے ہم کو قربانی کی روح نکل کر سامنے آئے گی کہ ہاں یہ اصل مقصد تھا اللہ کا، ہم نے اس مقصد کو چھوڑ کے صرف ظاہری قربانی کو اختیار کر لیا۔ اصل مقصد کیا تھا وہ سنیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی عمر میں اولاد دیتے ہیں، ایسی عمر میں اولاد دیتے ہیں عام طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی۔ 90 سال آپ کے پار ہو گئے، 90 سال کے بعد کسی کو عام طور پر اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد عطا فرمایا اپنے فضل و کرم سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب اسماعیل علیہ السلام آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا شوہر ہے، ایک ایسا باپ ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کو شادی کے کئی عرصے تک اولاد نہیں ہے اور اپنی عمر کے 90 برس کو پہنچنے تک اس کی اولاد نہ ہوئی ہو، تب اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ اور 90 برس کی عمر میں اگر اس کا اولاد ہو جائے، وہ بھی مرد بچہ اگر ہو جائے، بیٹی اگر ہو تو پھر بھی ہم تفریق کرتے ہیں کہ بیٹی ہے بیٹا، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، تفریق ہم کر لیتے ہیں، لیکن اگر بیٹا ہو جائے، وہ بھی 90 برس کی عمر میں بیٹا ہو جائے، وہ بھی ایک نبی کی اولاد ہو جائے، آگے چل کے اس کو بھی نبی بننا ہو، تو آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کے دل میں حضرت اسماعیل کی کیا محبت رہی ہوگی، حضرت اسماعیل کا کیا مقام و مرتبہ اپنے باپ کے دل میں رہا ہوگا، ان کے دل کے اندر کتنا اپنے بیٹے کی محبت سرایت کر گئی ہوگی، ان کے دل کے اندر کتنا اپنے بیٹے کے لیے مقام بن گیا ہوگا، اور ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کو جدا نہیں کرنا چاہتے تھے ہوں گے، کیونکہ آخرکار 90 برس کی عمر میں بیٹا ہوا ہے، اتنا حسین و جمیل خوبصورت لڑکا جس کے اندر نور محمدی جلوہ کرو، جس کے اندر حضور کا نور جلوہ کرو، آگے چل کر حضور کو جس کی اولاد میں آنا ہو، اب اس کی حسن و جمال کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ یہاں حضرت عبد المطلب جو حضور کے سگے دادا ہیں، ان کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ ابرہہ بادشاہ جب آیا تھا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے، پہلی مرتبہ جب اس کی نظر پڑی دادا جان کے اوپر، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے اوپر، جیسے ہی نظر پڑی آپ کے پیشانی میں حضور کا نور چمک رہا تھا، اس نور کی وجہ سے آپ کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ اپنی کرسی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں، آپ کے قدموں میں نیچے آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ سردار آپ نے آنے کی تکلیف کیوں کی؟ اگر مجھے حکم دے دیے ہوتے میں بادشاہ آپ کی خدمت میں آ گیا ہوتا۔ دادا جان جو کہ نبی نہیں ہیں، نہ نبی ہیں، نہ براہ راست کسی نبی کے بیٹے ہیں، بعد میں آئے ہیں، بہت بعد میں آئے ہیں، بہت بعد میں آنے والے دادا کے اندر حسن و جمال کا یہ عالم ہے، تو یہ تو اسماعیل علیہ السلام جو خود بھی نبی ہیں اور نبی کے براہ راست بیٹے ہیں، ان کے اندر جو نور محمدی تھا ہوگا، اس کی وجہ سے ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اب ایسے خوبصورت لڑکے کو بیٹا کالا کروٹا بھی ہو تو ماں باپ کو پیارا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ایسے حسن و جمال والا، ایسے خوبیوں اور کمالات والا اگر بیٹا ہو تو پھر تو چار چاند ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو ایک لمحے کے لیے بیٹے کو جدا نہیں کرنا، اللہ بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ کون ہے؟ بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے علاوہ کسی اور سے بھی محبت رکھے۔
کوئی میرے علاوہ کسی اور کو بھی چاہے، کوئی میرے علاوہ کسی اور کو بھی پسند کرے، کوئی میرے علاوہ کسی اور کو بھی یاد کرے، کوئی میرے علاوہ کسی اور کو بھی اپنے دل میں بسائے، یہ ہرگز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے ساری کائنات انسان کے رہنے کے لیے بنایا اور انسان کے دل کو اپنے رہنے کے لیے بنایا۔ اگر انسان اپنے دل میں اپنے مولا کو رکھتا ہے تو اللہ کو پسند آتا ہے، اپنے دل کے اندر اگر پروردگار کے علاوہ کسی اور کی محبت بس جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز اس دل کو پسند نہیں کرتے۔ اب اللہ نے دیکھا میرے خلیل ہے، میرے جگری دوست ہے، میرے کلوز فرینڈ ہے، میرے ابراہیم ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے دل میں بشری تقاضے کے مطابق، کیونکہ انسان ہے، انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کے مطابق ان کے دل میں بیٹے کی محبت جنم لے رہی ہے۔ حالانکہ وہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہر ایک کے دل میں اپنے بیوی بچوں کی محبت ہوتی ہے، ہر ایک کے دل میں یہ ہوتا ہے۔ یہ محبت اگر ہم کو اللہ سے، اس کے رسول سے دور نہ کرے تو جائز ہے۔ بیوی بچوں کی محبت اللہ اس کے رسول سے دور نہ کرے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پر نہ لگائے تو جائز ہے، لیکن اگر بیوی بچوں کی محبت اللہ اس کے رسول سے دور کرتی ہے یا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے راستے پر لے کر چلتی ہے تو غلط ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر سکتے، نبی ہیں، لیکن اللہ کو یہ تک پسند نہیں تھا کہ اتنے بڑے مقام و مرتبے کے رکھنے والا میرا دوست کسی غیر کو اپنے دل میں بسائے۔ اب اللہ ان کا امتحان لینا چاہ رہا، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ واقعاتاً میرے خلیل کے دل کے اندر، میرے دوست وہی ہوتا کہ صرف اپنے دوست سے محبت کرے، ایسا کیسا ہوتا کہ دوستی کسی اور سے ہے، محبت کسی اور سے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم کا امتحان تھا، کہا کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو ایسے مقام پر چھوڑ کر آ جاؤ جہاں نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ وہاں کی زمین اس قابل ہے کہ آپ دانہ ڈالیں گے تو وہاں سے کوئی اناج نکلے، کوئی وہاں سے پودا جھاڑ درخت نکل کر آئے، زمین بھی اس قابل نہیں ہے۔ تو وہاں پر لے کے جا کے آپ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دو۔ یہ تو ابراہیم ہے، نارے نمرود سے بچ کے آئے، نمرود کی آگ میں ان کا ایمان اس قدر ثابت قدم رہا، تو یہ تو ان کے لیے چھوٹا سا مرحلہ رہا ہوگا۔ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، اولاد کی قربانی ہم نہیں دے سکتے، اولاد کو بخار آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد کے لیے ہم جو ہے قربانی دے ہی نہیں سکتے، لیکن یہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں، انہوں نے کیا کیا، اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ میرے اولاد کو وہاں لے جا کر چھوڑ دیا جائے، تو لہٰذا جا کر وہاں چھوڑ دیے۔ 16 سال گزرنے کے بعد اب آپ اندازہ کرو ایک ایک لمحہ کیسا گزرا ہوگا اس باپ کا جس باپ کو 90 برس کی عمر کے بعد لڑکا پیدا ہوتا ہے، 16 برس جدا رہے اپنے بیٹے سے، اپنے بیوی سے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات کیسے کٹا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اپنے بیوی بچوں کا کس قدر رہ کر خیال دل میں ستایا ہوگا۔ نہ کوئی فون تھا کہ فون کر کے خیر خیریت معلوم کر لے، نہ کوئی خط تھا کہ خط بھیج کر خیریت معلوم کر لے، آپ نے تو یہ یقین کر لیا تھا کہ میں ایسے موقع پر چھوڑ کر آیا ہوں جہاں 1-2 دن 1-2 مہینے زندہ رہنا مشکل ہے، یہ تو 16 سال گزر گئے، اب تو میرا بیٹا میری بیوی اللہ کے حوالے ہو چکے ہوں گے۔ لیکن 16 برس کے بعد اچانک خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ کو خیال آیا کہ میرا بیٹا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زندہ ہو، کیونکہ میں چھوڑا ایسے مقام پر ہوں کہ میں زندگی کے کوئی آثار نہیں، زندگی کے کوئی آثار نہیں، زندہ رہنا ناممکن، ایسے مقام پر چھوڑ کر آیا، بیٹا کیسے زندہ ہے؟ تو آپ نے خیال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ قربانی دو، بیٹا تو ہے نہیں، لہٰذا کیا کیے 100 اونٹوں کی قربانی دے دیے۔ 100 اونٹ آج کے زمانے میں اگر آپ حساب کریں گے تو لاکھوں روپے کی اس کی قیمت، لاکھوں روپے، ایک تو 1000 5 6000 25,000 نہیں، لاکھوں روپے کی قیمت کرتی ہے۔ 100 اونٹ کی قربانی اللہ کے راہ میں دی۔ دوسرے دن پھر وہی خواب، پھر اٹھے، پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ تیسرے دن پھر وہی خواب، پھر 100 اونٹوں کی قربانی۔ 300 اونٹوں کی قربانی دینے کے باوجود چوتھے رات میں پھر وہی خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کچھ اور بتانا چاہتا ہے، جانوروں کی قربانی اللہ کو مقصود نہیں۔ دیکھو وہ جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا، جانور کی قربانی مقصود نہیں ہے، وہ تو ایک ظاہری شکل ہے قربانی، اصل کیا ہے قربانی؟ اب ابراہیم علیہ السلام اس اصل قربانی کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے اندازہ کیا کہ ہونا ہو اللہ میرے بیٹے کی قربانی ہی چاہتا ہے، بیٹا ضرور زندہ ہے لہٰذا اس کی قربانی چاہتا ہے۔ آپ نکلے، عازم سفر ہوئے ملک شام سے، فلسطین جس کو آج جہاں بیت المقدس ہے، یہاں کے اطراف میں آپ رہتے تھے۔ سیریا جب اس وقت، آج جو سیریا ہے پورا کا پورا فلسطین، آج جو اسرائیل ہے اور جو جارڈن ہے اور آج جو سیریا ہے، یہ پورا علاقہ اس وقت ملک شام کہلاتا تھا۔
ملک شام سے آپ نکلے، مکہ مکرمہ تشریف لائے، ایک آبادی ہے، بڑا جو ہے شہر بن گیا، وہاں پر تلاش کیا تو بیٹا بھی تھا، بیٹے کو لیے اور آپ چل رہے ہیں قربان گاہ کی طرف۔ واقعے کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے، قربان گاہ کی طرف آپ چل رہے ہیں، بیٹے کو لٹا دیے قربانی کرنے کے لیے، اور آپ جیسے ہی چھری چلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا، ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ کس طرح کا بدلہ دیتے ہیں؟ بیٹے کو بچا لیا اور جنت سے دمبا جانور لا کر اللہ نے اس کی قربانی کروا دی۔ اب دیکھیے وہاں 300 اونٹوں کی قربانی دے چکے، لیکن وہ اللہ کے پاس وہ مقام نہیں تھا قربانی کا، یہاں بس ایک ہی دمبا تھا، ایک ہی دمبا ذبح ہوا، لیکن وہ اللہ نے قبول کر لیا۔ 300 اونٹ زیادہ ہیں یا ایک دمبا زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے 300 اونٹ زیادہ ہے، کوانٹٹی میں بھی زیادہ ہے، کوالٹی میں بھی زیادہ ہے، اور قیمت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، مہنگائی کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، ہر اعتبار سے ایک دمبا تو ایک ہی دمبا ہے، لیکن وہاں تو 300 اونٹ ہے۔ لیکن اللہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھ رہا، جانور کے سائز کو نہیں دیکھ رہا، جانور کو نہیں دیکھ رہا کہ کون سے جانور میں قربانی دے رہا، بڑے جانور میں دے رہا یا بکرا دے رہا، بکرا دے رہا تو 25,000 کا دے رہا یا 50,000 کا دے رہا، اللہ یہ جانور کو نہیں دیکھ رہا، اللہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ ان کے دل کے اندر جو بیٹے کی محبت تھی، وہ بیٹے کی محبت قربان ہوئی یا نہیں، اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ قربانی جانور کی نہیں ہو رہی ہے، قربانی اپنے دل کے اندر جو ماں سوا اللہ کی محبت ہے اس محبت کی قربانی ہو رہی ہے۔ ماں سوا اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے سوا جو ہے اس کو ماں سوا اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا جو ہے، بیوی بچے اللہ کے سوا ہے یا اللہ ہے؟ بیوی بچے اللہ کے سوا ہے یا اللہ ہے؟ گھر بار دولت جائیداد اللہ کے سوا ہے یا اللہ ہے؟ دکان مکان اللہ کے سوا ہے، گاڑی جائیداد یہ سب اللہ کے سوا ہے نا، اللہ الگ ہے، یہ تمام چیزیں الگ ہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ میرے ماں سوا کی جو محبت اس کے دل کے اندر ہے، ایک انسان کی بات کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم کی نہیں، وہ تو واقعہ ہو چکا، ایک انسان کے دل میں میرے ماں سوا کی جو محبت دل کے اندر گھری ہوئی ہے، گاڑی کی محبت ہے، کار کی محبت ہے، گھر کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، اعزاء و اقربا کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اپنے عہدے، اپنے عزت اور اپنے شہرت کی محبت ہے، اپنے عہدے اور اپنے منصب کی محبت ہے، یہ جو محبت میرے بندے کے دل میں، میرے ماں سوا کی جو محبت دل کے اندر گھر کر گئی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس جانور کی قربانی دی جائے۔ یہ ایک جانور کی تمثیل ہے، ایک جانور کی طرح ہے۔ اگر اللہ کی محبت سے بھی زیادہ اگر ہمارے اولاد کی، بیوی بچوں کی محبت ہمارے دل میں آ گئی تو گویا کہ ایک جانور ہے، اس جانور کی قربانی اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ ظاہری تو ایک ادا کرنا ہے، رسم ہے، ادا کرنا ہے، سنت ابراہیمی ہے اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہے، لیکن اصل قربانی کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر جو جانور ہے، جو دنیا داری کا جانور ہے، ہمارے دل کے اندر جو دنیا کی محبت کا جانور ہے، دنیا کی عزت ہے، ہمارے دل کے اندر جو شہرت ہے، ہمارے دل کے اندر جو جاہ و منصب کی محبت ہے، ہمارے دل کے اندر جو روپیے پیسے کی محبت، دکان کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، یہ جو تمام چیزیں ہمارے دل میں ہیں، یہ تمام چیزوں کو قربان کرنا ہے، یہ قربانی اللہ چاہتا ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے مسلمان، خطاب تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور حضور کے وسیلے سے ساری امت مسلمہ کو خطاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے مسلمان بندے اپنے رب کی خاطر نماز پڑھ اور اپنے رب کی خاطر قربانی دے۔ رب کی خاطر کون سی قربانی دی جا رہی ہے؟ بکرا کاٹے تو رب کی خاطر کیا ہو؟ وہ اس کا گوشت ہم ہی کھا رہے ہیں۔ بکرا کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، تو وہ رب کی خاطر کہاں ہوا؟ رب کو کیا ملا اس میں سے؟ رب کو نہ چمڑا ملتا ہے، رب کو نہ خون ملتا ہے، رب کو نہ گوشت ملتا ہے، پھر رب کی خاطر کہاں قربانی ہوگی؟ ہاں، رب کی خاطر قربانی اس وقت ہوگی جب آپ اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کر کے صرف اپنے مولا کی، اپنے مولا کے محبوب کی محبت کو دل میں رکھیں گے، اس وقت ہوگا کہ اس نے رب کی خاطر قربانی دیا۔ کون سے جانور کی قربانی دی ہے صاحب آپ اس سال؟ بکرے کی یا گائے کی؟ نہیں، میں نے اس سال دنیا کے محبت کا جو جانور میرے دل میں تھا اس کی قربانی دے دیا۔ ایسا ایک مسلمان کا حال ہونا چاہیے۔ تو اس سال ہم عزم کریں کہ صرف ہم ظاہری قربانی ادا نہیں کریں گے، بلکہ ظاہری قربانی کے ساتھ ساتھ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی ہم ادا کریں گے، اس جانور کی جو قربانی دیں گے جو جانور اللہ کو پسند ہے، جس کی قربانی دینا اللہ کو پسند ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر، یہودیوں کے اندر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے. 40 دن کے لیے آپ چلے گئے. یہ جو خانقاہوں میں اللہ والے 40 دن کا چلے کا جو سسٹم شروع کرے، 40 دن آپ کو خانقاہ میں رکھ کر آپ کے نفس کی تربیت کر کے، آپ کے دل کی صفائی کر کے، آپ کو اللہ کی باتیں بتا کے اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، دنیا کی محبت نکالتے ہیں. خانقاہوں میں 40 دن کے چلے کا جو سسٹم ہوتا ہے، یہ دراصل قرآن سے ثابت ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. 40 دن کے لیے آپ چلا کرنے کے لیے کوہ طور چلے گئے. وہاں پر جیسے ہی آپ کوہ طور چلے گئے، پیچھے آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی. ایک گائے کا بچڑا انہوں نے بنا لیا اپنے زیورات کے ذریعے، بس اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے. اب وہ بچڑے کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں کے اندر اس بچڑے کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. حد سے زیادہ وہ اپنے معبود سے، جھوٹے معبود سے محبت کرتے تھے. کوٹ کوٹ کر اس بچڑے کی محبت دل کے اندر بھری ہوئی، گائے کی محبت دل کے اندر بھری ہوئی بنی اسرائیل کے اندر. اب اس کے بعد یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. وہ ایک لمبا واقعہ ہوا. پھر بت پرستی سے یہ لوگ توبہ کریں. توبہ ضرور کر لیے تھے بت پرستی سے، لیکن جو محبت گائے کے دل کے اندر تھی وہ تو کہیں نہ کہیں اس کی ایک چنگاری موجود تھی. اب ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا. واقعہ مشہور ہے، قرآن کے اندر آیا، سورہ بقرہ میں ہے. ایک آدمی کا قتل ہو گیا. اس کا قاتل کون ہے پتہ نہیں چل رہا تھا. اس کے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. تو وہاں گائے ہی ذبح کرنے کا اللہ کیوں حکم دیا؟ بکرا بھی ذبح کرو بول سکتے تھے، مرغی بھی ذبح کرو بول سکتے تھے، اونٹ بھی ذبح کرو بول سکتے تھے. ذبح کرنا اس کا گوشت لے کے جا کے مقتول کے جو مر چکا ہے اس کے منہ پہ مار دینا. مارتے ہی وہ زندہ ہو جائے گا، اپنے قاتل کا نام بتائے گا، پھر مر جائے گا. بس گوشت بھی تو اس کے منہ پہ مارنا تھا. تو کسی بھی جانور کا گوشت چلتا تھا. اللہ نے گائے کا ہی انتخاب کیوں کہا کہ تم گائے کی قربانی دو، گائے کو ذبح کرو. بنی اسرائیل کا حکم تھا. اس وجہ سے تھا کہ اس کے پیچھے جو گائے کا واقعہ ہوا تھا، اس گائے کی محبت اس کے دل میں بسی ہوئی تھی. دراصل اس محبت کو قربان کرانا تھا، یہ گائے کو قربان کرانا نہیں تھا. وہ جو بچڑے کی محبت آ گئی تھی دل میں، جس بچڑے کی پوجا کرتے تھے، اس بچڑے کی محبت کو دلوں سے نکالنا تھا. اس بچڑے کی محبت کو دلوں سے ذبح کرانا تھا. اس بچڑے کی محبت کو قربان کرانا تھا. اس لیے فرمایا کہ گائے کی قربانی دو، تاکہ بظاہر گائے کی قربانی دیں گے، بباطن جو دل میں تمہارے گائے کی محبت ہے، جو پہلے تم پوجا کرتے تھے، اس گائے کی محبت کی قربانی ہو جائے. تو قرآن کے اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ صرف ظاہری جانور کی قربانی کر دینا ہی اللہ کا مقصد نہیں ہے. ہمارے دل کے اندر جو غیر اللہ کی محبتیں بھری ہوئی ہے، اس کی قربانی دی جائے. اب ہم بولتے ہیں ہمارا تو کیا محبت ہے غیر اللہ سے، اللہ سے محبت کرتے. کسی بھی مسلمان کو پوچھو یہی بولتا، لیکن ہمارے دل کو معلوم ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں. آج ایک مسلمان کا کیا رجحان ہے، مسلمان کی کیا کیفیت ہے. مسلمان کو اپنے تجارت بڑی محبوب ہے، اللہ محبوب نہیں ہے، اللہ کی باتیں محبوب نہیں ہیں. اگر یہاں تھوڑی سی دیر ہو جائے جمعے میں 5-10 منٹ، تو ہم جو ہے شکایتیں کرتے کہ مولانا بڑی دیر تک بولتی ہے، جانا ہے دکان پہ، کسٹمر چلے جا رہے. محبت کس کی ہے؟ دیکھیے دکان کی، کسٹمرز کے چلے جانے کی، تجارت کی، بزنس کی، پیسے کی. ٹائم پہ ختم ہو جائے گا بیان، ٹائم پہ نماز ہو جائے گی تو چلے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ دکان کا جو آپ کی تجارت ہے برابر چلے گی. ذرا 5-10 منٹ ادھر ادھر ہو گئے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو کسٹمرس ہے، جو آتے جو چلے آتے، جو تجارت ہے، اس میں فرق آ جاتا. اللہ کی بات سننا اپنے پسند نہیں ہے. اپنے کیا ہے کب ختم کرتے ہیں، کب جانا ہے. اچھا چلیے، جس وقت سے بات شروع ہو رہی اس وقت پورے اپنا آگے بیٹھتے. کیا ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم ٹائم پہ بیان ختم کر دینا؟ پھر آپ کے اوپر کیوں پابندی نہیں ہے کہ آپ ٹائم پہ حاضر ہونا؟ بھئی یہ ساری پابندیاں میرے اوپر ہی لاگو ہوں گی کیا؟ نماز زیادہ نہیں پڑھنا، مختصر ہونا. پھر زیادہ بھی مختصر نہیں ہونا کہ کیا بھئی ہفتے میں ایک بار پڑھتے ہیں پڑھا کے، وہ بھی مختصر پڑھا رہے مولانا. روزانہ پڑھنے والا کو جمعہ جو ہے پھر بھی اچھا دکھتا. ہفتے میں ایک بار جمعہ پڑھنے والا کو ایک ہفتہ پورا نماز نہ پڑھتے، جمعے کو آتے، وہ بھی مختصر پڑھا رہے ہو. اب کیا ہوگا؟ کم از کم جمعے کو ایک بار تو اچھا پڑھانا. ایسی اپنی کیفیت ہے. جب ہمارے کو یہ آپ بول رہے ہیں کہ ٹائم پہ ختم کر دینا، تو ہم بھی آپ کو بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ٹائم پہ آ جاؤ. اذان ہوتے ہی آپ کو بیان کا وقت شروع ہو رہا ہے. آپ کب آتے؟ 1 بجے کے قریب آتے، اور اذان 12:30 کو ہوتی. 5 منٹ اذان کے لیے، 12:35 میں بیان شروع ہو جانا ہے. سنت پڑھے بغیر بیان شروع کرنا ہے، کیونکہ سنتوں کے لیے آپ کو بیان کے بعد الگ سے وقت دیا جا رہا. اب لوگ نہیں آتے، چلو وہ لوگ آئے تو خالی کیوں بیٹھنا، بلکہ سنت پڑھ لے رہے، وہ الگ بات ہے. تو آپ جب ٹائم کی پابندی نہیں کرتے تو میرے کو کیوں پابندی ہے کہ میں ٹائم کی پابندی کروں؟ جب آپ ٹائم کی پابند ہو جائیں گے انشاءاللہ میرے کو بھی آپ ٹائم کا پابند پائیں گے. آپ ٹھیک یہاں پر آ کے اذان سنیے، اذان آپ مسجد میں سنیں گے
تو اس کے بعد اذان کے فوری بعد دعا پڑھنے کے، اذان کی دعا کے فوری بعد بیان شروع ہو جائے گا، 1:20 پہ آپ کا بیان ختم ہو جاتا ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ 1:20 پہ بیان ختم ہو جاتا ہے۔ اس دن جس دن اتنی پبلک اذان کے وقت پہ موجود رہے گی، اتنی پبلک جو نظر آ رہی ہے، یہ سارا کا سارا مجمع اگر اذان کے وقت مسجد میں موجود رہے گا تو آپ کو 1:20 پہ برابر بیان ختم ہو جاتا ہے۔ ورنہ آپ اگر دیر سے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ مکمل تو کرنا ہے، آپ کا وقت تو مکمل لینا ہی ہے ہم کو، تو آپ دیر سے آئیں گے، جتنی دیر سے آئیں گے اتنے دیر تک پھر ہم کو جانا پڑتا۔ تو بات یہ بتائی جا رہی ہے ہم کو محبت کس سے؟ دنیا داری سے، دکان سے، مکان سے۔ ملتا ہفتے میں ایک دن اللہ کی بات سننے کے لیے، وہ بھی اپنے کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی کو فون سے محبت ہے، کسی کو گاڑی سے محبت ہے، گاڑی پہ اگر ایک اسکریچ آ جائے تو وہ گاڑی پہ نہیں اپنے دل پہ آ جاتا، ہمارا دل بے چین ہو جاتا۔ گاڑی سے محبت ہے، کسی کو گھر سے محبت ہے، طرح طرح کی محبتیں دل کے اندر بسی ہوئی ہے۔ یہ پورے ایک جانور کی طرح ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس قربانی کے موقع پر اس جانور کی قربانی ہو جائے۔ انشاءاللہ اس جانور کی ہم قربانی دیں گے۔ ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول کے علاوہ، اچھا ایک بات یاد رکھو، جب یہ بات بتائیں کہ ہم کہ اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں رکھنا، تو اس سے غلط مطلب نہیں نکال لینا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں گے۔ اللہ کی محبت اور حضور کی محبت دو جدا نہیں، اللہ اور حضور دونوں جدا ہے۔ اللہ اور حضور دو ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہے، لیکن دونوں کی محبت ایک ہے، دونوں کی اطاعت ایک ہے، دونوں کی عقیدت ایک ہے، دونوں کا ادب ایک ہے، دونوں کی گستاخی ایک ہے، دونوں کی فرما برداری ایک ہے، دونوں کا راستہ ایک ہے دونوں الگ الگ، لیکن دونوں کی محبت ایک ہے، دو محبتیں نہیں ہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا ہر ایک کی محبت نکال دے تو اس میں آقا علیہ السلام نہیں آئیں گے، کیونکہ جہاں اللہ کی محبت ہوگی وہ حضور کی محبت سے خالی نہیں ہوگی، اور جہاں حضور کی محبت ہوگی وہ اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہوگی۔ تو یہ ذہن کو پہلے صاف کر لیں۔ تو ماں سوا کی محبت جب تک نہیں نکالیں گے اس وقت تک ہماری قربانی کا حقیقی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اب یہ ہم کو سیکھنا ہے، ماں سوا اللہ کی محبت کو کیسے دل سے نکالیں، اللہ کی محبت کو کیسے دل میں بسائیں، اللہ کی محبت کو کیسے ترجیح دیں، اللہ کے غیر کی محبت کو کیسے مغلوب کریں۔ یہ ایک کورس ہے، ایک سلیبس ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر کورس اور ہر سلیبس اپنے آپ کو حاصل نہیں کر لیا جاتا، کسی نہ کسی کے پاس بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ چند کتابیں خرید کے لا لیے اور آپ گھر میں بیٹھ کر اسٹڈی کر لیا اور باہر بورڈ لگا دیے، دواخانہ کھول دیے، میں ڈاکٹر ہوں، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ آپ کو ایک پراپر ایک سسٹم ہے، پروسیس ہے، اس سے گزرنا ہوتا تب کہیں جا کے آپ ڈاکٹر بنیں گے۔ ایک پورا سسٹم ہے جس سے گزر کر آپ لائر بنیں گے، ایک پورا ایجوکیشن سسٹم ہے جس سے گزر کر آپ انجینئر بنیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ 2-4 کتابیں پڑھ لیں گے، بخاری مسلم کا رٹا لگا لیں گے، اپنے آپ کو مفتی سمجھیں گے تو نہیں ہوتا۔ آپ کو باقاعدہ جامعہ میں پڑھنا ہوگا، 8-10 سال 11 سال اپنی زندگی کے جامعہ میں گزارنا ہوگا، مدرسوں میں گزارنا ہوگا، مدرسوں کی اس تکلیف سے زندگی سے گزر کر کہیں جا کر آپ کو سند ملے گی، آپ اپنے آپ کو طالب علم کہلا سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں سنی سنائی باتیں یوٹیوب میں کسی کو سن لیا، فیس بک میں کسی کو سن لیا، بخاری مسلم کے 2-4 حدیثیں آپ نے رکھ لیا تو اپنے آپ کو اللہ مددہر مفتی اعظم سمجھنے لگے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہم یہ چاہیں کہ میرے دل سے ماں سوا کی محبت نکل جانا، صرف اللہ کی محبت آ جانا، ایسا سوچ لینے سے تو نہیں ہوتا نا، اپن سوچ لینے سے نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھنا ہوتا ہے جو ہمارے دل کے حالات کو جانے، ہمارے دل کی کیفیتوں کو پہچانے، اور ہمارے دل سے غیر اللہ کی محبت کو ہٹا کر اللہ کی محبت کو ہمارے دل میں بسائے۔ ایسے کسی اللہ والے کی صحبت و خدمت میں زندگی گزارنا ہوتا۔ ہم خالی سوچ لینے سے، بیان میں مولانا بول دیے چلو آج سے میں غیر اللہ کی محبت نکال دیا دل میں سے، ایسا اپن سوچ لینے سے، اپن بول لینے سے نہیں ہوتا۔ اس کے جو ماہر حضرات ہیں، جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں، اللہ کے دوست کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر، ان سے وابستگی اختیار کر کے، ان کی خدمتوں میں رہ کر یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھریں، اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے بھریں، اور دنیا کی محبت سے کس طرح ہم اپنے دل کو نکالیں۔ آخری واقعہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کس طرح دل سے ان کے دنیا کی محبت چلے گئی تھی، اور ان کی نظر میں دنیا کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ آج ہم بڑے ناز سے، بڑے فخر سے اپنے نام کے آگے قادری لکھ لیتے، نہیں لکھ لیتے۔ بڑے فخر کی بات ہے اپنے نام کے آگے قادری لکھنا، اپنے آپ کو حضور غوث پاک کا مرید اور غلام تصور کرنا بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ جو عقیدت رکھتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے، انشاءاللہ اگر وہ ان کے راستے پر چلے گا تو قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔
لیکن ہم صرف قادری لکھ کر اپنے نام کے آگے سمجھتے ہیں کہ میں پورے دریا پار کر لیا، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اب میں جھوٹ بھی بولا تو چلتا، غیبت بھی کرا تو چلتا، اب میں جو ہے چوری بھی کرا تو چلتا، اس کی غیبت کرا بھی تو چلتا، اس کی باتیں اس کو، اس کی باتیں اس کو لگایا بھی تو چلتا، سب کچھ چلتا. نام کے آگے قادری اگر لگ گیا، نام کے آگے چشتی لگ گیا، نام کے آگے نقش بندی سہروردی لگ گیا، کسی شیخ سے وابستہ ہو گئے. محض وابستہ ہو جانے سے ہمارا بیڑا پار نہیں ہوتا. شیخ سے وابستہ ہونا کیا ہے؟ جیسے کہ آپ ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیے، ایڈمیشن لے کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کے تو پاس ہو جاتے ہیں امتحان میں. ایسا کون سا کالج ہے دنیا کا، ایسی کون سی یونیورسٹی ہے جہاں محض ایڈمیشن لینے کی وجہ سے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دی جاتی ہے، پاس کر دیا جاتا ہے؟ ایسا تو کوئی کالج نہیں ہے. ایڈمیشن لینے کے بعد آپ کو جو ہے وہاں سیکھنا پڑتا ہے، پھر امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اگر کامیاب ہوں گے تو آپ کو سند دی جاتی ہے. تو بیت میں داخل ہونا، کسی اللہ والے سے وابستہ ہو جانا، مرید بن جانا، یہ صرف ایسے ہے کہ جیسے آپ نے ایڈمیشن لے لیا، آگے کا پروسیس کون پورا کرنا، وہ سلیبس کون پڑھنا، وہ اس کی صحبت میں رہ کر کون سیکھنا، پھر امتحان سے کون گزرنا، پھر کامیاب کون ہونا، پھر سند اس کے بعد ملتی ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں قادری ہو گیا تو بس بیڑا پار ہے. اب حضور غوث پاک کا عالم کیا ہے دیکھو، اور آج کل کے ہمارا حال، جو ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، ہمارا حال کیا ہے دیکھو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ نظامیہ میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں. آپ جو مدرسے میں پڑھاتے تھے اس کا نام بھی تھا جامعہ نظامیہ، بغداد کے اندر. وہاں بیٹھے بیٹھے آپ درس دے رہے ہیں، اور آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، اور بحری جہازوں کے ذریعے سے آپ کا مال یہاں سے وہاں، وہاں کا مال یہاں آتا، تجارت ہے، بزنس مین تھے. تو آپ بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور ادھر بزنس بھی آپ کا چل رہا ہے. ایک آدمی آ کر اطلاع دیتا ہے کہ حضرت آپ کا جو سامان سے لدا ہوا جہاز تھا وہ ڈوب گیا، آپ کا سارا سامان غرق ہو گیا، آپ کا لاکھوں کا مال ڈوب گیا. ہمارے دل کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب اگر ہمارے متعلق یہ کیفیت ہم سنیں، یہ حال سنیں، یہ خبر سنیں کہ اگر 1000 روپے ہمارے نقصان ہو جائیں، 1000 روپے اگر ہمارے ادھر کے ادھر ہو جائے تو ہمارے دل کا بیلنس بگڑ جاتا ہے، دل ہلنے لگتا ہے، دل کے اندر زلزلہ برپا ہو جاتا ہے کہ میرے پیسے چلے گئے، میرا نقصان ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. لیکن وہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر دنیا کی کیا حیثیت تھی وہ دیکھیے. جیسے آپ کو پتا چلا کہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا اور آپ کا جو بحری جہاز تھا وہ ڈوب گیا، آپ پڑھا رہے ہیں کتاب اور آپ کے پیشانی پہ بھی بل نہیں آتا، دل کے اندر ذری برابر فکر نہیں آتی، آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک. نقصان ہوا تو کہتے الحمدللہ بولتے. اپن کیا کرتے، فائدہ ہوا تو ھذا من فضل ربی بولتے، یہ اللہ کا فضل ہے. نقصان ہوا تو کس کا فضل تھا؟ وہ اللہ کا فضل نہیں تھا. ایک چیز ہمارے مقدر میں نہیں ہے، اللہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا سو اچھا ہوا یا برا ہوا. اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں رکھا وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ نہیں رکھنا. ہمارے مقدر میں کوئی چیز کا نہیں ہونا بھی اچھا ہے نا، ہمارے مقدر میں کوئی چیز کا نہیں ہونا بھی اللہ کا فضل ہے. ہم کو نقصان ملنا بھی اللہ کا فضل ہے، کیونکہ وہ نقصان بھی دراصل ہمارا فائدہ تھا. تو نقصان کے وقت ھذا من فضل ربی نہیں بولتے، گھر جل گیا ھذا من فضل ربی، ماشاءاللہ میرا گھر جل گیا، کوئی نہیں بولتا. کیوں؟ اس کو نقصان سمجھ رہے. نقصان نہیں ہے، آپ کی گھر جل گیا، آپ کی دکان جل گئی، آپ کا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی بچے ختم ہو گئے، کسی کا انتقال ہو گیا، وہ ہمارے نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کبھی کسی کا نقصان نہیں چاہتا. اسی میں ہمارے لیے بھلا اور فائدہ تھا، وہ اللہ کو معلوم ہے، ہم کو معلوم نہیں. لہذا مال کا نقصان ہو گیا، لیکن آپ کے دل کے اندر دنیا کی ذریعہ حیثیت نہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، مال کے ملنے میں میرا فائدہ نہیں تھا، مال کے نقصان ہونے میں ہی میرا فائدہ تھا، جو اللہ کو معلوم مجھے نہیں معلوم. آپ الحمدللہ پڑھے، پھر سبق پڑھانے میں مصروف ہو گیا، کتاب پڑھا رہے. پھر تھوڑے دیر کے بعد کوئی آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، دھوکا کھا لیا میں، وہ جو ڈوب گیا تھا وہ جہاز کسی اور کا تھا، آپ کا جو بحری جہاز ہے وہ سلامت ہے، آپ کا مال بھی سلامت ہے، آپ کا کاروبار بھی سلامت ہے، آپ کا سب کچھ تجارت سلامت ہے. پھر آپ کے دل میں کوئی خوشی نہیں، ارے اچانک مال مل گیا، لاٹری لگ گئی، پھر جو ہے آپ خوشی میں آ گئے، ایسا بھی نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ مال ملا بھی تو اس میں کیا حکمت ہے اللہ کو معلوم، مال نقصان ہو گیا تو اس میں کیا حکمت ہے اللہ کو معلوم. جب آپ الحمدللہ بولتے پھر واپس اپنا درس پڑھانے میں مشغول ہو گئے. تو جو اپنے آپ کو قادری کہلواتے ہیں یا چشتی کہلواتے ہیں یا سہروردی یا نقش بندی، یا اپنے آپ کو کسی شیخ کا مرید بنائے ہیں، کسی شیخ کا غلام بنائے ہیں، کسی سلسلے میں بیعت کیے ہیں، ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ حضور غوث پاک کے اس طرز زندگی کو اپنائیں اور ان کے دل میں جس طرح امور دنیا کی محبت تو قربان
کر دیا تھا کہ نہ لاکھوں روپے ڈوبنے کی کوئی فکر تھی، نہ لاکھوں روپے دوبارہ ملنے کی کوئی خوشی تھی. ایسا مقام و مرتبہ دنیا کے تعلق سے، ماں سوا کے تعلق سے ہمارا ہونا چاہیے. یہ راستے پر چلنا چاہیے. خالی ہم بیت میں داخل ہونے سے فائدہ نہیں ہے، خالی ظاہری قربانی دینے سے ویسا فائدہ نہیں ہے جیسا کہ آپ باطنی قربانی کو بھی لے کر ساتھ چلیں. ہاں فائدہ تو ہے، آپ بازار سے جانور لا کے خون بہا دیے، آپ کے گناہ معاف ہو گئے، بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن اصل فائدہ کیا ہے؟ وہ جو باطن میں ہمارے دل کا جو جانور ہے، دل کے اندر جو ماں سوا کی محبت کا جو جانور ہے، اس ماں سوا اللہ کی محبت کے جانور کو قربان کرنا، یہ اصل قربانی ہے. اور اس کے لیے نہ کوئی عید الاضحیٰ کی ضرورت ہے، نہ 10 ذو الحجہ کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے 3 دن کا وقت ہے، نہ اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ ہے. ہمیشہ ہر لمحہ یہ قربانی ہے. ظاہری قربانی کے لیے 3 دن ہے، بس 3 ہی دن میں قربانی ہوتی، چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی. لیکن یہ باطنی اور اصل قربانی کا جو مقصد ہے، اس کے لیے تو ہمارے پاس ساری زندگی میں اور ہر لمحہ یہ قربانی ہم کو دیتے ہی آنا ہے. اس کے لیے 10 ذو الحجہ کا ویٹ کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں. لہذا گزارش ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں اور ہم اس راستے پر آئے. ظاہری قربانی بھی دیں، اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا جو ماحصل قربانی کا جو مقصد ہے اس طرف بھی ہم توجہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے قربانیوں کو قبول فرما. جتنے بھی مسلمان قربانی دے رہے ہیں ان کو اخلاص نیت کے ساتھ قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے ابھی تک قربانی دینے کا ارادہ نہیں کیا ہے یا الہ العالمین ان کو بھی قربانی کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. قربانی دینے کے لیے ان کے لیے بھی مالی استطاعت فراہم فرما اور ان کے لیے بھی قربانی دینا آسان فرما. جو حجاج کرام گئے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان یہ کرنا تھا، مسجد حاضر